اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق الله العلي العظيم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ اعراف کی 188 اور 189 نمبر کی آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ان دو آیات کے تراجم پہلے سنیے اور اس کے بعد مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی ذات تک کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں خود غیب کا علم جان سکتا تو اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا۔ میں تو صرف برے انجام سے ڈرانے والا اور اچھے انجام کی خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کی زوجہ کو بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ پھر جب اس نے یعنی مرد نے اس عورت کو ڈھانک لیا تو اس عورت نے اس کا ہلکا سا حمل لے لیا جسے لے کر وہ چلنے پھرنے لگی۔ پھر جب اس حمل سے وہ بھاری ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے پالنے والے مالک اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ عطا فرما دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیسکنا الیہا، اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یعنی تاکہ وہ مرد اس عورت سے سکون پائے۔ قرآن نے اس جملے سے صاف واضح ہے قرآن کے اس جملے سے صاف واضح ہے کہ عورت مرد کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا موجودہ دور کے مغرب پرست طبقے کا یہ کہنا کہ تمام امور میں عورت کو مرد کے دوش بدوش میدان میں کودنا چاہیے تاکہ مرد اس کی حرمت ضائع نہ کرے اور خداوند عالم کی نظر میں عورت کو جو وقار، عزت و حرمت ہے وہ پامال ہو جائے۔ تاہم عورت ناقص العقل ہونے کی وجہ سے اس بات کے سمجھنے سے آری ہے۔ یہ قانون قدرت اور دین فطرت سے کھلی ہوئی بغاوت ہے، لیکن کا لفظ بتاتا ہے کہ عورت کسب معاش میں مرد کے دوش بدوش چلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ صرف مرد کا ہے کہ وہ اپنے قوائے بدنیہ کو جو اسی مناسبت سے اس کو قدرت کی جانب سے تفویض ہوئے ہیں اکتساب میں لگائے اور عورت کو عورت ہی رہنے دے اور اس فریضے سے سبکدوشی رکھے جس طرح اس کے اعضائے جسمانیہ کی نزاکت اور قوائے بدنیہ کی کمزوری سمجھ کے متقاضی ہے کہ وہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ کمائی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، اور عورت کا فطری رجحان خود تقسیم کار پر دلیل قطعی ہے۔ پس مرد تھکا ماندہ گھر پہنچے تو اس کو کھانا تیار ملے اور اس کی ہر قسم کی دلجوئی، اس سے تھکان کے بار کو ہلکا کرنا عورت کا فریضہ فطری ہے۔
بچوں کی تربیت کرے، گھر کے کاروبار کو خوش اسلوبی سے انجام دے تاکہ مرد گھریلو تفکرات سے پورے طور پر مطمئن ہو اور وہ اپنے گھر کو جائے سکون سمجھے۔ پس گھر اگر سکون بدنی اور سکون روحانی کے لیے ہو تب تو وہ گھر ہے۔ مسکن یعنی جائے سکون، اور بدنی طور پر اس کو جائے سکون بنانا مرد کے قواعد بدنیہ کے بلبوتے پر ہوگا، لیکن روحانی طور سے اس کو جائے سکون بنانا عورت کی سلجھی ہوئی طبیعت ہی سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مرد میں بہیمیت و حیوانیت کار فرما نہ ہو، اور وہ عورت کے لیے اس بارے میں پوری سہولت بہم پہنچائے۔ وہ عورت کو عام پالتو جانور کی حیثیت نہ دے بلکہ اس کو اپنا شریک زندگی اور مسکن روح سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے دینی امور میں تعاون کرے تو مرد کے لیے دنیا میں جنت کا لطف حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جس میں عورت مرد کے ساتھ حزب مخالف کا رویہ رکھے۔ شریک زندگی ہونے کا یہی مقصد ہے کہ عورت اپنا فریضہ ادا کرے اور مرد اپنا فریضہ ادا کرے۔ یہ تفسیر انوار النجف کی جلد 6 صفحہ 150 پر لکھا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد مرد عورتوں کے محافظ سرپرست ہیں بسبب اس کے جو اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور بسبب اس خرچ کے جو وہ اپنے اموال میں سے کرتے ہیں۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان مردوں کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کی تاکید اللہ نے فرمائی ہے، مگر وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو ان کو نصیحت کرو، پھر ان سے بستروں میں علیحدگی اختیار کرو، اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مارو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ خداوند عالم ہمیں حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حقیقی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی قربت کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور قربت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ محبوب جن چیزوں کو پسند کرے انہیں انجام دیا جائے، اور جو اسے ناپسند ہو ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اگر ہمیں اپنے زمانے کے امام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں اس قول پر عمل کرنا ہوگا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرے جن سے ہماری دوستی کے ذریعے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی سے نزدیک کرتی ہیں، کیونکہ خدا اچانک انسان کو گرفتار کر لیتا ہے کہ جب توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ گناہ پر ندامت ہمارے عقاب سے اسے نجات دیتی ہے۔ مسلمان مرنا بھی باعث فخر ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد ہوتا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔ راہ خدا میں خدا کرے شہادت نصیب ہو۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا علم و شعور نہیں رکھتے۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جو لوگ پہلے برے کام انجام دیتے ہیں اور جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب ہم نے توبہ کر لی ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، موت کے وقت وصیت کرنے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہوتا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، جب تم پر واجب کیا گیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کے موت سامنے ہو، کوئی چیز چھوڑی ہے
تو اپنے ماں باپ اور کسی قریبی رشتہ دار کے لیے وصیت کر دو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔